الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وربك يخلق ما يشاء ويختار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر اسی میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. تو شعبان المعظم کے حوالے سے یہ شب براءت کی رات ہمارے درمیان موجود ہے اور آج 2022 1443 ہجری کی 15ویں شعبان ہے، جبکہ مارچ کا مہینہ ہے. شب براءت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، تو انہیں یہ راتوں کے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی. وہ شعبان کی راتوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ رجب کی راتوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ محرم کی راتوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ عید کی راتوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ شب قدر کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ان کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے، ہر رات شب برات ہوتی ہے، ہر رات اللہ سے قرب کی رات ہوتی ہے. کہ وہ لوگ اپنے دنیا کے سارے معاملات نمٹا کر، اگر وہ دن میں کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کپڑے کا تاجر ہے، کوئی خرد و نوش کی اشیاء کا تاجر ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی گوشت بیچنے والا ہے، کوئی لوہار ہے، الغرض مختلف پیشے ہیں. ہم جتنے بھی بزرگان دین کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ تمام حضرات کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی پیشہ، کوئی نہ کوئی کام دھندا ضرور کرتے ہیں. اور اپنے انہی کاموں میں سے وقت نکال کر رات میں یا دن میں
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے نوافلوں کے لیے اور اس کو یاد کرتے، اس کا قرب پانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھ لیں۔ جماعت اگر کبھی سستی کی وجہ سے رہ گئی تو اس کو گھر میں پڑھ لیا نماز کو، یا دفتر میں نماز پڑھ لی، بس نماز 5 وقتہ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی میں عطا فرما دے۔ لیکن جو اس سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہے، جو اللہ کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کے نزدیک ہونا چاہے، تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کا یہ ٹکڑا ہے، ان عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بے شک میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، قرب پا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ والی آگے حدیث ہے کہ یہاں تک کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک دوسری طرف بات نکل جائے گی، میں صرف نوافل کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو وہ بزرگان دین جب فراغت ملتی، کام دھندے سے فراغت ملتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، بعض کی پوری پوری راتیں نفلوں میں نکل جاتی تھی، صبح اٹھ کر پھر بھی وہ اپنا کام دھندہ کرتے تھے۔ دکان والا ہے تو دکان کھولتا تھا، تجارت کرنے والا تو تجارت کرتا تھا، لیکن ان کے طرز زندگی میں، ان کے کام دھندے اور ہمارے کام دھندے میں تھوڑا فرق ہے۔ جتنے بھی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی جس کو ہم اللہ لوگ کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں، وہ بقدر ضرورت کماتے تھے جس سے زندگی گزرتی رہے، اور اب اس سے جب فارغ ہو جاتے اور جلدی فارغ ہو جاتے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے۔ اگر کوئی مبلغ ہوتا تو لوگوں کو تبلیغ کے لیے آس پاس کے محلوں میں نکل جاتا، یا اپنی کہیں مجلس لگا کر ان کو دین کی تبلیغ کرتا رہتا، اور دیگر بزرگان دین فارغ ہونے کے بعد رات ان کی ساری کی ساری اللہ کے ساتھ گفتگو، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے، اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک گزرتی۔ ہم لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم لوگ کیوں یہ نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم لوگ بقدر ضرورت نہیں کماتے، بقدر چاہت کماتے ہیں، بقدر خواہش کماتے ہیں۔ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اس کی آرزو میں پھر وہ ایک، معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہتا ہوں، کہ وہ گدھا مزدوری کرتا رہتا ہے، نہ اس کو دن میں چین ہوتا، نہ اس کو رات میں چین ہوتا، بس وہ لگا ہی رہتا ہے اس کا۔ حالانکہ بزرگان دین ایسا نہیں کرتے۔ بزرگان دین علیہ رحمہ کا طریقہ کار یہ تھا، اب بات نکل چلی تو میں عرض کر دیتا ہوں، کہ مثال کے طور پر ایک کپڑے کی مارکیٹ میں اس کی دکان، اب وہ گیا اور اس نے جا کر اپنی دکان کھولی اور اپنا یہ ذہن بنا لیتا تھا کہ آج میں نے اتنا کمانا ہے، اتنا کمانے کے بعد میں دکان کو بند کر دوں گا۔ مثلا ہم آج کے حساب سے بات کرتا ہوں، ایک دکاندار چلاتا ہے، اب اس کے دکان میں جو بھی سامان رکھا ہوا ہے، اس سامان کے بکنے کے حساب سے وہ یہ کہتا ہے کہ آج میں 5,000 کا منافع کما کے، 1,000 کا منافع کما کے، 500 کا منافع کما کے، یا 200 کا منافع کما کے، یا 10,000 کا منافع کما کے، یا 50,000 کا منافع کما کے، یعنی جیسے اس کا سامان تجارت ہے اس کے حساب سے بول رہا ہوں۔ اب سبزی بیچنے والا تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں 50,000 کا منافع کما کے دکان بند کر دوں گا، کیونکہ سبزی کی قیمت اتنی نہیں ہے۔
اب پھل فروٹ بیچنے والا تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ جی میں 10,000 روپے کا منافع کما کے اپنی ریڑھی بند کر دوں گا، نہیں، وہ یہی کہے گا 200 500 800 کما کے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جو کمپیوٹر بیچنے والے ہیں، لیپ ٹاپ بیچنے والے ہیں، یا جناب کاریں بیچنے والے ہیں، اسکوٹر بیچنے والے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی 25,000 40,000 50,000 60,000 1 لاکھ کا منافع کما کے میں، تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بزرگان نے اب جس کسی کپڑے کی دکان ہے تو اب وہ دکان پہ آیا اور اس نے یہ ارادہ بنا لیا کہ میں اتنا منافع کما کے دکان بند کر دوں گا۔ اب وہ منافع، اب جیسے مثال کے طور پہ صبح فجر کے بعد یا 9-10 بجے دکان اس نے کھولی، کام چل رہا ہے، دوپہر ہونے سے پہلے جیسے کوئی گاہک آ گیا، اس نے آ کے بہت زیادہ مال اٹھا لیا۔ اب جب وہ مال اٹھا لیا، اب جب اس نے دیکھا کہ اس کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ میرا جو ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے اتنا کمانا ہے وہ پورا ہو گیا ہے، تو وہ اسی وقت اپنی دکان کو تالا لگا کے گھر چلا جاتا، کیونکہ جو میں نے اللہ سے مانگا وہ اس نے مجھے دے دیا، وہ گھر چلے جاتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، بڑا مزیدار ہے، کہ ایک شخص بازار میں آیا اور دیکھتے اس بزرگ کی دکان پہ نظر پڑی، وہ داڑھی اور بڑے نورانی چہرہ تھا، تو وہ اسی کے پاس چلا گیا کہ بھئی یہ تھوڑا نیک لگتا ہے۔ اس کے پاس گیا، جناب والا مجھے جو ہے نا وہ اتنا کپڑا چاہیے، ذرا مجھے کپڑا دکھائیے۔ تو اب وہ دکاندار کہنے لگا، میرے بھائی میری ایک آپ سے گزارش ہے۔ اس نے کہا جی کیا گزارش؟ وہ گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے جو دکان ہے آپ کپڑا اس دکان سے جا کے لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس دکان سے کیوں لے لوں؟ اس نے کہا کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں جتنے خرید و فروخت اور بیچنے کی اور منافع کی جو نیت لے کر آیا تھا وہ میری پوری ہو گئی، مجھے اتنے پیسے مل گئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سامنے والا جو میرا دکاندار ساتھی ہے، دکان والا ہے، اس کی آج اتنی بکری نہیں ہوئی ہے، اور آپ مجھے ایک اچھا آرڈر کہہ رہے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ میرے اس دکاندار سامنے والے بھائی کے پاس چلے جائیں تاکہ اس کی بھی کوئی بکری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سامان اتارنا شروع کر دیا اور دکان بند کرنا شروع کر دی۔ وہ جو خریدار تھا وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے دکان پہ آئے ہوئے گراہک کو دوسرے کے پاس بھیجا۔ تو ایسے بھی دکاندار ہوئے ہیں۔ اب اس لیے نہیں کہ وہ دکان اپنا بند کرنے کے بعد اب میں جا کے جناب میں کوئی فضول کاموں میں لگ جاؤں گا، نہیں، میں اللہ کی یاد کے لیے یا تو تلاوت کرتا رہوں گا یا نوافل پڑھتا رہوں گا، بس ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ چاہت ہوتی ہے تو چاہت یاد رکھو، بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ اپنے لکھ کر اپنے گلے میں اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ وہ کیا؟ بزرگوں نے فرمایا اپنی طلب کو بقدر ضرورت رکھو، اپنی طلب کو بقدر ضرورت رکھو، قدر چاہت مت رکھو، خواہش پہ مت رکھو، ضرورت پہ رکھو۔ اس لیے کہ چاہت اور خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہش اور چاہت بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا کا حال، ایک فقیر بھی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کا کھانا، رہنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جگہ، تو وہ غریب فقیر مسکین آدمی کی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ اور خواہش، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ بڑے بڑے شہنشاہ،
ان کی بھی پوری نہیں ہوتی. ان کی خواہش ہوتی ہے میں اس ملک میں بھی قبضہ کر لوں, اس ملک میں بھی قبضہ کر لوں, یہ محل بنا لوں, وہ محل بنا لوں, یہ کام کر لوں, وہ کام کر لوں. وہ انہی خواہشوں میں رہ کر دنیا سے کوچ کر جاتا ہے, اس کی خواہشیں پوری نہیں. تو اپنی طلب, اپنی زندگی کو بقدر ضرورت رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر ضرورت سب کو دیتا ہے, بقدر خواہش ہر ایک کو نہیں دیتا. تو خواہش کے پیچھے بھاگنے والے ناکام و نامراد ہی ہوتے ہیں. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ بزرگان دین یا نیک لوگ اپنے کام دھندے سے وقت نکال کر اپنے محلے کے غریب غرباء کے حوالے سے ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ, غریبوں مسکینوں کے کام آنے کے ساتھ ساتھ, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا تقرب اور قرب پانے میں بھی لگے رہے. تو یہ راتیں ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ اچھی رات آ جائے, بڑی رات آ جائے, شب قدر آ جائے, شب برات آ جائے, شب معراج آ جائے, جناب جو ہے وہ عید کی رات آ جائے, فلانی رات آ جائے, تو ہم اس میں تھوڑی عبادت کر لیں. اچھی بات ہے, آدمی کو عبادت کرنی چاہیے, زیادہ کرنی چاہیے, لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ اپنی 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی کبھی وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا رہے. 2 رکعت نفل کا تحفہ پیش کرتا. ایک مسلمان کوئی بھی اپنے اوپر یہ پابندی رکھ لے, میں آپ سے عرض کروں گا پابندی رکھ لیں کہ جو آپ کی 5 وقت کی نماز ہے اور اس کی جو رکعتیں ہیں, فجر کی 4 ہیں, ظہر کی 12 ہیں, عصر کی 8 ہیں, مغرب کی 7 ہیں, عشاء کی 17 ہیں, یہ مکمل کرنے کے بعد کبھی کبھی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے تو اس وقت اشراق چاش میں کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے, مولا یہ 2 رکعت میں صرف تیرے لیے. آپ دیکھیں وہ 2 رکعت نفل آپ کے دل میں کتنا سکون پیدا کرتے ہیں, آپ کے دماغ میں کتنی سکون والی کیفیت پیدا کرتے ہیں, آپ کے دن بھر کے معاملات میں کتنا آپ کو تسلی اور چین عطا کرتے ہیں. آپ کے کام, آپ کے کاروبار کے اندر دیکھو آپ کو کتنا بہتری عطا کرتا ہے. لیکن ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم رزق کی کمی کے لیے وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور اس کے نام پر تو نفل پڑھنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کو راضی کرنے, اللہ کا قرب پانے کے لیے نہیں کرتے کچھ بھی. آج ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور کسی کے پاس چل جائے, جی میں بہت پریشان ہو گئے گا, جی آپ اتنی 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ یہ پڑھ لو, اب وہ 1000 2000 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے. وہ جی اتنی رکعتیں آپ پڑھو اس کام کے لیے, وہ ہم پڑھ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہوتی, اپنا وہ مسئلہ ہوتا ہے, اپنی وہ پرابلم ہوتی ہے. اور جیسی وہ ہماری پرابلم دور ہو جائے تب بھی وہ عمل چھوٹ جاتا ہے, اور اگر وہ پرابلم ختم نہ ہو تب بھی شیطان مردود یہ کہہ کر کہ کیا کروں پڑھ کے, ہوتا تو کچھ نہیں ہے, اس کو وہ بھی چڑھا دیتا ہے. یہ ایک وقتی ہوتا ہے, سارا سب وقتی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بزرگان دین علیہم الرحمہ کیوں اتنے جو ہے وہ وظائف اور اتنی تمام چیزیں پریشانیوں کے لیے نہیں کیا کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کا قرب پانے کے لیے, نوافل کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے. وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے کہ پریشانیاں, تکلیفیں ان کے قریب آنے سے دور رہتے, قریب نہیں آتی. تو یہ راتیں اس لیے گویا ہمارے لیے دی گئی ہیں, عطا کی گئی ہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ان راتوں میں جاگ کر کچھ نفل پڑھ کر اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں, اور ان راتوں کی برکتیں, خیر حاصل کر سکیں. تو اس لیے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے
شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنیت الطالبین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام نبیوں پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی اہمیت ایسی ہے جیسی پوری کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے، اللہ کی برتریت ہے، اس کا درجہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے شعبان کو مہینوں پر کیا سبقت اور کیا برکت اور کیا جو ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ بیان۔ تحفۃ المسلمین میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، حق تبارک و تعالیٰ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثعبان یعنی سانپ، اللہ تعالیٰ نے ثعبان عظیم فرمایا قرآن کریم میں، بڑا سانپ وہ عطا فرمایا جو ان کے لیے معجز ثابت ہوا اور ان کی تبلیغ میں معاون ثابت ہوا، مددگار ثابت ہوا۔ تو اے اللہ مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے موسیٰ کو ثعبان عطا فرمایا اور آپ کو شعبان عطا کیا۔ چنانچہ ثعبان نے جادوگروں کے جادو کو مٹا دیا اور شعبان تیری امت کے گناہوں کو مٹا دے گا اور شیطان مردود کے مکر و فریب کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ میرے بھائی۔ پھر اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، حدائق الاخیار کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شعبان میں روزے رکھے تو موت کے وقت، قبر میں اور قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس مہینے میں جو خیرات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیرات کا اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اسی شعبان کے حوالے سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ وہی نہیں ہیں، کسی پرانے جاننے والے نے پوچھا آپ وہی نہیں ہیں جو فلاں فلاں شراب خانے میں بیٹھے رہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہی۔ تو اس نے کہا پھر یہ ایسا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دے دیا کہ آپ اپنے وقت کے ولی کامل بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ تو جانتا ہے میں بڑا شراب کا رسیہ تھا، بہت شرابیں پیا کرتا تھا، میری ایک چھوٹی بیٹی تھی جسے میں بہت پیار کرتا تھا، بہت پیاری تھی مجھے۔ جب میں شراب گھر میں لے کے جاتا تھا اور سامنے جیسے ٹیبل سمجھ لو، ٹیبل کے اوپر شراب رکھتا تھا، گلاس میں ڈالتا تھا، پینے لگتا تھا تو وہ میری بیٹی آتی تھی اور شراب کے گلاس کو ہاتھ مار کے گرا دیتی تھی اور مجھے روکتی تھی شراب پینے، تو میں اس سے چھپ کر ادھر ادھر ہو کے شراب پیتا رہتا تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ جب وہ تھوڑی سی سمجھدار ہوئی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل کو اس کا بڑا رنج ہوا کیونکہ میں بہت اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی وفات والے سال میں ہی کچھ عرصہ گزرا تو شعبان کا مہینہ آ گیا اور شب برات کا بھی رات آ گئی، تو میں وہی اپنی مستیوں میں مست
کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی نوافل کا پتہ نہیں، کوئی نماز کا پتہ نہیں، بس اپنی مستیوں میں مست شراب پیتے پیتے میرا وقت گزرتا تھا۔ تو اس شب برات کو بھی میں نے شراب پی۔ تو جب نشے میں دھت سو گیا تو میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ اژدہا منہ کھول کر میری طرف تیزی سے چلا آ رہا ہے، رینگتا ہوا آ رہا ہے، مجھے جیسے کھانا چاہتا ہوں۔ میں بھاگا تو راستے میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ نظر آیا جس کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً اس کو پکڑا، میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس بلا سے بچائیے۔ وہ رونے لگ گئے، وہ بابا بزرگ رونے لگ گئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو بہت بوڑھا ہوں، بہت کمزور ہوں، میں اس سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقرر کر دے جو تیری مدد کر سکے، تمہیں بچا لے۔ چنانچہ میں اس بزرگ کو چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے 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 دوزخ کے کنارے پہنچ گیا، یعنی اندھا دھند بھاگتے بھاگتے پتہ ہی نہیں چلا میں کس طرف جا رہا ہوں، تو پتہ چلا دوزخ کے بالکل دہانے پر میں پہنچ گیا۔ اب اپنی اسی بھاگ دوڑ میں گرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے آواز آئی رک جا، پیچھے ہٹ، واپس جا۔ تو ایک دم میں رک گیا خود بخود، اور پھر میں پیچھے کی طرف مڑا، پھر واپس الٹی طرف دوڑا تو پھر وہی بزرگ مجھے نظر آئے۔ پھر میں نے کہا بابا کچھ تو کرو۔ اس نے کہا بیٹا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں اس کو نہیں سنبھال سکتا، تجھے نہیں بتا سکتا۔ ہاں وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کی طرف چلا جا، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، شاید تیری بھی کوئی امانت ہوگا، جا وہاں چلا جا، شاید تیرا کام بن جائے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، میں اس پہاڑ کی طرف دوڑ لگا دی اور اژدہا بالکل میرے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ پھر مجھے وہ پہاڑ جب قریب پہنچا تو وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو آواز آئی اس کو آنے دو، شاید اس کی کوئی امانت موجود ہے یہاں۔ چنانچہ آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہی میری نابالغ بیٹی موجود ہے۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک ہار کے ایک دم ٹھوکر کھا کے اپنی بیٹی کے قدموں میں جا گرا۔ وہ اژدہا پھر بھی میرے پیچھے آیا اور منہ پھاڑ کر مجھ پہ وہ حملہ ہی کرنے والا تھا کہ اس میری بچی نے اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اژدہے کو گلے سے پکڑ لیا، گدی سے پکڑ لیا اور پکڑ کے دور پھینک دیا، اور اتنی شدت سے پھینکا کہ وہ اژدہا وہاں سے بہت دور جا گیا اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور طرف نکل گیا۔ میری بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان، کیا ابھی بھی آپ کی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی آپ توبہ نہیں کریں گے؟ آپ اپنی حالت دیکھیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حدید کی، الم یأن للذین آمنوا، کہ ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ قرآن کے ذکر سے جھک جائیں، توبہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا، مالک بن دیرہ نے، بیٹی تو قرآن جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا میں قرآن کو سمجھتی ہوں۔ اچھا بیٹا یہ بتا یہ اژدہا کیا بلا تھی؟ ابا جان یہ آپ کی شراب تھی جو دنیا میں آپ پیتے تھے، آج یہ آپ کو ہڑپ کرنے کے لیے آ رہے۔
اور وہ جو بابا تمہیں ملا تھا وہ تمہارے نیک اعمال تھے جو کبھی کبھار آپ کر لیا کرتے تھے، تو وہ اس لیے کمزور تھے۔ تمہاری شراب کی عادت چونکہ روز کی تھی تو تمہارے برے اعمال طاقتور ہو گئے، اور نیکیاں کبھی کبھار کرتے تھے تو وہ کمزور ہو گئے۔ فرماتے ہیں ابھی میری بات ہو ہی رہی تھی میری بیٹی کے ساتھ، میری آنکھ کھلی، میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں پسینے سے شرابور، فوراً اٹھا، آس پاس کے علاقے جو مسجد تھی وہاں سے آوازیں آ رہی تھی ذکر و اذکار کی، میں فوراً جلدی میں نے غسل کیا اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں جا کر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، پھر اپنے وقت کے اولیاء کی خدمت میں جا کر میں نے توبہ کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری توبہ قبول کر کے مجھے ولایت کے درجوں پر پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو آپ دیکھیں، اب کیا ہمیں بھی کسی خواب کا انتظار ہے؟ کیا ہمیں بھی کچھ نظر آئے گا تو ہم توبہ کریں گے؟ کیا کسی کا کہنا، کسی کا واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں بن سکتا؟ کیا ہم کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے؟ میرے بھائیوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، مختلف مبلغین، مختلف مقررین تقریریں کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے باوجود اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اگر نہیں آئیں گے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اب چند میں آپ کے سامنے شعبان المعظم کے مزید فضائل اور اس رات کے حوالے سے جو مقامات ہیں، عبادات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ روزے رکھنا اس مہینے میں بڑا اچھا کام ہے، ایک دعا ہے، یہ پورے شعبان میں کسی بھی وقت آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو اس کو پڑھتا ہے شعبان میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے 1000 برس کے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور اپنی قبر سے وہ روز قیامت اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور وہ صدیقین میں لکھا جائے گا۔ یہ ایک دعا ہے جو شعبان میں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے درود شریف، ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود شریف کو بھی شعبان میں پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو میں بروز حشر اس کی شفاعت کروں گا۔ اب اس سے کم بھی سن لیجئے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ شعبان میں 100 مرتبہ رات میں اور 100 مرتبہ دن میں، اب یہ اس سے آسان ہو گیا، دیکھو یہ دوسری روایت، 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا تو دوزخ سے اس کو کوئی کام نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے بہشت کا، جنت کا انتظام فرما دے گا۔ اب اس سے بھی کم سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ شعبان میں ہر نماز کے بعد مجھ پر 25 مرتبہ درود پاک پڑھے، یہ 125 ہو جائیں گے ٹوٹل، ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اندازہ لگائیں یہ کتنا آسان ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں 25 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ صبح شام پڑھے یا پھر 3000 مرتبہ پڑھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں نوافل کی طرف کہ شب برات میں عبادت کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ پہلے ہم شب برات کے ایک دو جو نام ہیں حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے ملائکہ یعنی فرشتوں کی کتابوں میں اس کو رکھا گیا۔ لیلۃ السک، دستاویزات لکھنے والی رات۔ لیلۃ البرات یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، بری ہونے، آزاد ہونے والی رات، اس میں لوگ نیکی کے کام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی ساری رات آسمان دنیا پر رحمت باری تعالیٰ کے نزول کی وجہ سے اس کا نام ہی رحمت والی رات پڑ گیا ہے۔ اس رات کو مبارک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے کثرت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس رات میں لوگ جہنم کی آگ سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ الرحمہ اس لیے کہ رحمت والی رات ہے کہ اس میں لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں نصرت المجالس کی ایک روایت میں یوں کہا گیا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ تو سج سور کے تیار ہو جا، آج کی رات خدا تعالیٰ آسمان کے ستاروں اور دنیا کے دن اور رات کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حکیم بن کیسان فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جو اس سے ستھرائی، پاکی، گناہوں سے مغفرت، رحمت، برکت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک فرما دیتا ہے، رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے، بخشش عطا فرما دیتا ہے، عطائیں دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المبارک کی 15ویں رات آئے تو اس رات خوب عبادت کیا کرو۔ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول رحمت فرماتا ہے، اور پھر اس کی رحمت آواز دیتی ہے، کون ہے طالب مغفرت، کون بخشش مانگنے والا ہے، مانگے تاکہ اسے بخش دیا جائے، کون ہے روزی کی کشادگی چاہنے والا، آئے مجھ سے دعا مانگے اس کی روزی کشادہ کر دوں،
کون ہے جو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے؟ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دوں۔ تو یہ ساری رات پکار ہوتی رہتی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں جتنا بھی ہو سکے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اور مختلف نوافل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ بھئی کوئی سورت آپ 2 رکعت پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی بزرگ کا قول ہے کہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھو، کسی کا قول ہے 7 مرتبہ درود شریف کل شریف پڑھو، کسی کا قول ہے کہ 11 مرتبہ کل شریف پڑھو، کسی کا قول ہے کہ 19 مرتبہ کل شریف پڑھو، کسی کا قول ہے کہ 21 مرتبہ پڑھو، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں نا، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی پڑھیں۔ ہماری 2 رکعت نفل بھی اس کو پسند آ گئی تو ہمارے لیے بس ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت کر لو اور کھڑے ہو جاؤ، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد بھلے 1 مرتبہ کل شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 10 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، جو تمہاری مرضی ہے پڑھو۔ اور جب تک جسم میں تھکن نہیں ہوتی، یا جب تک اکتاہٹ نہیں ہوتی، جب تک دل لگا رہتا ہے، نوافل پڑھتے رہو۔ اور جب دل اکتانا شروع ہو جائے، جب دل یا جسم تھکنے لگ جائے، نیند کا غلبہ ہونے لگ جائے، اس میں اپنی عبادت کو مکمل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا اتنا ہی ہو سکتا، میرا جسم اتنی ہی اجازت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ جو کرا اسی کو قبول فرما، جو دینا ہے اسی پر دے دے، جو عطا کرنا ہے اسی پر ہی عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، مہربانی کرنے والا، کرم فرمانے والا، وہ اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اس رات میں جتنا ہو سکے درود پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، جو ممکن ہو کر دو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم پڑھیں گے، جو ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے، ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ 1-2 باتیں کی احتیاط بس ضرور کر لیں۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات کو نکلے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ کسی نے پوچھا، آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح نکل کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو بندہ اس کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، مگر پھر وہ فرماتے ہیں مگر جادوگر، نجومی، کاہن، شرط لگانے والے، گانے بانے باجے بجانے والے، ان کو معاف نہیں کیا۔ پھر دوسری روایت ہے، مشرک، دل میں مسلمانوں کا کینہ رکھنے والا، کسی کو قتل کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کر کے بیٹھنے والا، بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا، جادو ٹونا کرنے کرانے والا۔ ایک تو جادو جو کرتا ہے وہ خود، اور جو کسی کے لیے جادو کرواتا ہے وہ بھی، وہ دونوں اسی میں شامل ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سود کھانے والے کی، چغل خور کی، ذخیرہ اندوز، وہ ذخیرہ اندوز جو مال بکنے سے اس لیے روک دیتا ہے کہ اس کا ریٹ اوپر بڑھ جائے تو میں ڈبل منافع کر کے اس کو بیچوں، اس ذخیرہ اندوز کے لیے۔ وہ اولاد، وہ نوجوان، وہ مرد جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو،
نماز نہ پڑھنے والا، وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، زکوٰۃ نہ دینے والا، خودکشی کرنے والا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں اس متبرک رات میں بھی نہیں بخشا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اس کی رحمت چاہتا ہے، اس کی عطائیں چاہتا ہے، اس سے بخشش چاہتا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ کہیں میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھا، میں اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹ کے تو نہیں بیٹھا، میں کسی مسلمان کا اپنے دل میں بغض کینہ تو نہیں کرتا، میں چغلیاں کھا کے لوگوں کے جھگڑے تو نہیں کراتا، فساد تو نہیں کراتا، خدا نہ خواستہ میں کوئی نشہ آور چیزیں تو استعمال نہیں کرتا، میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کرتا، میں نمازیں تو ایسا تو نہیں کہ میں نمازیں چھوڑتا ہوں، ایسا تو نہیں کہ رمضان آتا ہے تو میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ وہ دیکھے اگر وہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، چغل خور ہے اور دیگر کاموں میں ملوث ہے، تو پھر آ کر اس کے یہ سجدے کرنا اس کو وہ فضیلتیں، وہ برکتیں نہیں دلا سکے گا۔ کیوں؟ بین لگا ہوا ہے۔ جب کسی چیز پہ بین لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کچھ بھی کر لے اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی دکان جب سیل کر لی جاتی ہے تو اس دکان کے اندر بھلے کتنا ہی قیمتی مال پڑا ہو، کتنا ہی ضرورت کا مال پڑا ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، کیونکہ اس کے اوپر حکومت کی سیل لگ جاتی ہے کہ یہ بین ہو گیا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو گویا یہ سیل لگی ہوئی ہے۔ شرابی پر بخشش کے حوالے سے سیل لگ جاتی ہے کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کے نافرمان پر سیل لگ جاتی ہے کہ اس کو بخشا نہیں جائے گا، جتنی بھی عبادت کرتا رہے، جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے اس کی عبادتیں اس کے کام آنے والی نہیں۔ چغل خوری کر کے لوگوں میں فساد کراتا ہو، جھگڑے کراتا ہو، غیبتیں کرتا ہو، وہ آ کر یہاں پر جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، ماتھے گھس لے، اسے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے اس معاملے کو ٹھیک نہیں کرے۔ تو عبادت ضرور کریں، اللہ کی بارگاہ میں ضرور آئیں، لیکن اپنا چیک بیلنس کر کے آئیں کہ مجھ پر کہیں کوئی پابندی، کوئی سیل تو نہیں لگی ہوئی، کوئی چیز بین تو نہیں ہوئی ہوئی، کوئی میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جس میں بخشش کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے، کوئی میں ایسا عمل تو نہیں کرتا، میں کوئی ایسی حرکتیں تو نہیں کرتا کہ شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگا کے رکھی اور میں کر رہا ہوں، تو شریعت کی لگائی ہوئی پابندی بخشش کی بھی پابندی لگا دیتی ہے، یاد رکھ لو۔ تو پہلے ان تمام چیزوں کو درست کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے تمہاری طرف متوجہ ہو، کیسے تم پر چھما چھم برستی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی مخلوق کو تنگ کرو اور پھر اسی کے سامنے آ کر اس سے رحمتیں مانگو۔ وہ ماں باپ جس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اور تمہاری پرورش کی، اور تم اسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اسی کی نافرمانی کرو اور پھر بڑی رات میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، کس رب کے سامنے جو کہتا ہے قرآن میں انشکر لی ولوالدیک، تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے آ گیا اور ماں باپ کو جناب لڑائی جھگڑا کر کے ان کے دل دکھا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے کی کسی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو درست کر کے ہی اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ تو پھر دیکھو جب بندہ یہ سب کچھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح اپنی بخشش سے، اپنی برکتوں سے، اپنی عطاؤں سے،
اپنی مغفرتوں سے نوازتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو بس پھر وہ بیچارہ ٹکرے ہی مارتا۔ اب بیچ میں نماز کا ذکر بھی آیا تو میں یاد رکھ لیجئے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، اب لازمی بات ہے جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے ذمے قضا نمازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں نا وہ سب اس کے ذمے موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی نیکی، یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لو، دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی نیکی نماز کا متبادل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہے جی میں 10 حج کر لوں گا اور حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، نمازیں جو رہ گئی وہ تو پڑھنی پڑے گی، وہ تو پڑھنی پڑے گی، وہ تو تم پہ لازمی ہے۔ جو تم نے قضا کی وہ گناہ تھا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، حج کر لیا، تکلیف اٹھا لی، تمہارا نماز قضا کرنے کا معافی مل گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن جو نماز قضا ہوئی اس کو اب ادا تو کرو، ادا تو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ جو روزہ چھوٹ گیا ہے، دنیا کی کوئی نیکی اس روزے کا نعم البدل نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اپنے معمولات کو دیکھے پہلے آدمی کہ میں کسی اور معاملے میں شریعت کا دیندار تو نہیں ہوں، شریعت کے قرض تو مجھ پہ نہیں ہے، ماں باپ کے قرض تو مجھ پہ نہیں ہے، مخلوق کی معاملات کے حوالے سے کوئی قرض تو مجھ پہ نہیں ہے۔ مطلب قرض سے مراد پیسے نہیں، مطلب خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں جو میں نے زیادتیاں کی ہیں وہ ایک طرح سے قرض ہوتی ہیں بندے کے اوپر، جب تک ان کی معافی نہیں مانگ لے وہ بندے کے سر پہ سوار رہتی ہیں۔ تو یہ سب میرے ساتھ تو نہیں ہے، جب تک یہ سب ساتھ ہوں گی تو آپ جتنی نوافل کے ڈھیر لگا دیں ان کی فیوز و برکات میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اپنے بندوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ اب وہ بندے تمہارے ماں باپ کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے بہن بھائی کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے دوستوں کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے نوکروں کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے سیٹھ مالک کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے محلے دار کی شکل میں ہوں، وہ بندے تمہارے ساتھ سفر کرنے والے ہمراہی کی شکل میں ہوں، وہ تمہارے محلے میں رہنے والے پڑوسیوں کی شکل میں ہوں، وہ تمہارے محلے کے دکاندار میں دکانداری کرنے والے کی شکل میں ہوں، بندے ہی تو ہیں نا، کیا ان کے حق تو نہیں ہے تمہارے سر پہ؟ اگر ہیں تو پہلے وہ نمٹاؤ۔ جبھی اللہ کی بارگاہ میں نفلوں کے لیے آؤ، میں نفلوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھے، میں نفلوں کی بات کر رہا ہوں۔ نفلوں کے لیے آؤ تو یہ تمام سارے معاملات سیٹل کر کے آؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر متوجہ ہے۔ قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازوں کو ٹھیک کرو۔ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور وہ ابھی رات میں نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی قضا نمازوں کو یاد کر لے اور ان کو پڑھ لے، اسے قضا کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو ان رکعتوں کے برابر نفلوں کا ثواب بھی دے دے۔ اس کی رحمت سے کیا بعید ہے؟ لیکن نماز کی قضا لازمی کرنی پڑے گی، روزے رہ گئے تو اس کی قضا لازمی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھے کوئی بھی نیکی نماز کا متبادل نہیں، یعنی کچھ دے کے آدمی نماز کو برابر کروا لے، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان زندہ ہے اس پر نماز فرض۔ اور ایک دو کیفیتیں ہیں جس میں نماز میں رعایت مل جاتی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں، نماز معاف نہیں، قضا ہو گئی پڑھنی، کو پیسے دے کے کسی کی خیرات کر کے کسی کو یوں کرا کہ میں نماز و قضا برابر کرا لوں، معاف کرا لوں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، شریعت نے ایسا کوئی عمل بتایا ہی نہیں۔ رمضان کے دنوں میں یہ جناب پوسٹیں چل پڑتی ہیں کہ بھئی 27ویں
27 رمضان کو جناب ظہر کے بعد یا عصر کے بعد 4 رکعت پڑھ لو، یہ کر لو، ساری قضا معاف. ارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو قضا کیے اس کا گناہ معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جتنی نمازیں قضا کی ہیں وہ تو پھر بھی پڑھنی پڑیں گی، اس کا تو چھٹکارا ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں. اب اگر کوئی یہ سوچتا جی اب تو میری عمر 50 سال ہو گئی، میری تو 40 سال ہو گئی، میری تو 30 سال ہو گئی، پتہ نہیں میں کب سے نمازیں نہیں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، جب سے بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہوا رہا اپنا سوچ لے. اگر کسی کی عمر 30 سال ہے تو 15 سال نابالغی کے نکال دے، 15 سال پیچھے رہ گئے. اب اس میں یاد کرے کہ میں نے اگر ٹوٹل نمازیں پڑھی بھی ہوں، کتنی پڑھی ہوں گی؟ 1 سال کی پڑھ لی ہوں گی، 2 سال کی پڑھ لی ہوں گی، 3 سال کی پڑھ لی ہوں گی. چلو 3 سال کی میں نے پڑھی، 12 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی، تو لیجئے 12 سال کی نمازیں ہو گئی. کیلکولیٹر اٹھاؤ اور 12 سال کی نمازیں نکالو اور اس کو قضا کرنا شروع کر دو. بس قضا شروع کرنا آپ کا کام ہے، اس کو تکمیل پر پہنچانا یہ اللہ کا کام. اس دوران اگر تمہاری خدا نخواستہ موت بھی ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمہیں پکڑے گا نہیں. کیوں؟ تم نے تو شروع کر دیا تھا، اب تمہاری زندگی نے مہلت نہیں دی. تم تو نیت میں تھے نا، تو اللہ تو ویسے نیتوں پہ بخشنے والا ہے، دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز بہت ضروری. نماز کے بغیر تو مسلمان کی تو پہچان نماز ہے، دنیا کے اور کسی مذہب کے اندر نماز نہیں ہے. اسلام واحد ایک مذہب ہے جس میں نماز نہیں کچھ نہیں، نماز نہیں کچھ نہیں. یہ تو شکر کرو. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک اور ان کے پر چلنے والے ہیں، ورنہ یہ جو لوگ پھرتے ہیں نا ہر نماز کے ساتھ، وہ رفع یدین کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو رفع یدین، سجدے میں جا رہے ہیں تو رفع یدین. کوئی ان سے جا کر پوچھے جس امام کی تم اقتدا کر رہے ہو، امام احمد بن حنبل کی، وہ تو بے نمازی کو کافر بولتے ہیں. جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. جاؤ اٹھاؤ یا رفع یدین کرتے رہو، پتہ چلے گا تمہیں. وہ تو بے نمازی کو کافر کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کوئی ادھر ہاتھ باندھ کے کھڑ رہا ہے، اب اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، بھائی تو یہ ادھر ہاتھ باندھ کے نماز جو پڑھ رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، اور اس کے دین کے حوالے سے کیا کیا اصول ہیں، پتہ ہے تجھے؟ نہیں جی میں تو اس کو دیکھا. اچھا جا پتہ کر، اوپر جا کے جب دیکھے گا پتہ چلے گا کہ نمازیں چھوڑ دی تو اس کے نزدیک کافر ہے بندہ. لے مزے کر رفع یدین، باندھ یہاں پہ ہاتھ، وہ ہاتھ یہاں کیا یہاں پہنچ گیا تمہارے گلے پہ. ایسے ہی بس لوگ بے سوچے سمجھے، باپ دادا پر دادا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے آئے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر. اب جناب جس کو دیکھو تحقیقیں کرتا پھر رہے. ارے تمہیں تحقیق کرنی ہے، پہلے تو استنجا کے بعد دھونے والی جگہ کی دھونے کی تحقیق تو کرو، کیسے دھوتے ہیں. انہیں یہ تو پتہ نہیں کہ استنجا کے بعد دھوتے کیسے ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں جناب نماز ایسے پڑھتے ایسے پڑھتے ایسے پڑھتے. ارے استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، باتھ روم میں جانے کی تمیز نہیں ہے، مسجد میں آنے کی تمیز نہیں ہے، مسجد کے ادب و احترام کی تمیز نہیں ہے. آؤ جناب لگے پڑے، پتہ نہیں مکھیاں اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ مسجد میں آتے ہیں، امام بیٹھا ہے مصلی پہ، سارے نمازی جو جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب بیٹھے ہوئے. مؤذن آ کے جیسے ہی تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 2 3 4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کیوں کھڑے ہو بھائی، کیا کام ہے تمہیں کھڑے ہو رہے، کس لیے کھڑے ہو بھائی؟ وہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں. امام بیٹھا ہوا ہے، جب تم کھڑے ہونے والے کون ہو؟ جس کے پیچھے تم نے نماز پڑھنی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے.
جس کی تم نے ابتدا کرنی ہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد تم نے کہنا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے جس کی ابتدا کرنی ہے، لیکن تم پہلے کھڑے ہو کر بولتے ہو جو امام تو کرتا ہے کر، ہم تو اپنی کریں گے، کرو۔ اللہ کو پھر تمہاری ایسی نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات تو دیکھو تم نے کیا ایسا سیکھ لیا کہ تم اکیلے کھڑے ہو کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے بارے میں یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم لوگ سب جاہل ہو، میں اکیلا دین جاننے والا ہوں، یہ امام بھی جاہل ہے، یعنی جس مسجد میں جس کے پیچھے میں نماز پڑھنے والا ہوں وہ بھی کچھ نہیں جانتا، اب وہ جو نہیں جانتا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں۔ اب جب جس کو تو اپنے سے کمتر جانتا ہے تو اس کے پیچھے تیری نماز کیسے ہوگی؟ بھائی نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ جس کو تم اپنے سے برتر مانتے ہو، بولو ہے کہ نہیں؟ جس کو اپنے سے بڑا مانتے ہو جبھی تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نا، اپنے علم میں، تلاوت میں، قرات میں، نماز کے مسائل میں تم اس کو اپنے سے بہتر جانتے ہو جبھی تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو۔ اب تم یہاں پہ تکبیر میں آگے کھڑے ہو جاتے ہو اور نہیں جی نہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو بھائی پھر مصلی پہ آنا، پیچھے کیوں کھڑے؟ کوئی سوچو، عقل تو استعمال کرو یار۔ اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس نے کان میں پھونک مار دی، وہ 40 دن کہیں سے پھر کے آ گیا، پھر آ کے گھوم کے آ گیا، اب جناب اس کے طریقے پہ کوئی ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، تو ارے بھائی اللہ کے بندو، مسجد میں مکھیاں نہیں ہیں، مچھر نہیں ہے جو تم اڑاتے پھر رہے ہو۔ بس بے وقوفی، جہالت، عقل سے پیدل۔ حالانکہ جس کے مسلک کے تحت وہ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس سے جا کے پوچھو تو صحیح، بے نمازی کے ان کے نزدیک کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تو بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، میں کافر نہیں کہتا، میں اس کو گناہگار کہتا ہوں۔ تو کسی کا طریقہ اختیار کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانو تو صحیح کہ میں کس کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، اس کی شریعت کے مسائل کیا ہیں۔ اور آج کل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تھوڑی ہاتھ اوپر کرتے ہیں، وہ تو غیر مقلدین کی وجہ سے ہاتھ کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے نہیں، ان کو نور نہیں مانتے، ان کو جناب حیات نہیں مانتے، ان کی شان نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی شان کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں گھسے چلے جا رہے ہوتے، سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور لے دے کے دین کی ایک چیز رہ جاتی ہے ہمارے پاس، نماز، وہ نماز بھی ہم کسی کے کہنے پہ آ کر اس برباد کر دیتے، تباہ کر دیتے، پتہ ہی نہیں۔ میں پچھلی مرتبہ یہ مثال دی تھی، پھر مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جیسے فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، 11 کھلاڑی اس طرف ہوتے ہیں، 11 کھلاڑی اس طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو 11 کھلاڑی اس طرف ہوتے ہیں ان کی جرسی، ان کی چڈی، ان کے جرابوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دوسری طرف ٹیم ہوتی ہے اس کی جرسی، اس کی چڈی، اس کی جرابوں کا رنگ بالکل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے 11 کی 11 ایک، ادھر پورے 11 کی 11 ایک، بالکل ایک کلر ہوتا ہے، ان کا الگ، ان کا الگ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب وہ دونوں کھیل رہے ہیں، اتنے میں ایک بندہ پیشاب کے لیے جیسے وہ جاتا ہے، جی میں تھوڑی دیر بعد میں جا کے وہ کسی اور کلر کی جرسی پہن کے واپس آ جاتا ہے اپنی ٹیم میں۔ سمجھو میری بات کو، کیا ٹیم مینجمنٹ اس کو کھیلنے دے گی؟ وہ بولے گا میں کھلاڑی ہوں بھائی تمہارا، وہ کہے گا کھلاڑی ضرور ہے، اپنی جرسی وہی پہن کے آ جو پہلے سے پہن کے کھڑا۔ جو آپ میں سے کھیل کو جانتے ہیں وہ مجھے بتائیں، رول ریگولیشن بتائیں، کیا اس کو کھیلنے دیں گے؟ دوسرے رنگ کی جرسی پہن کے آ جائے، دوسرے رنگ کی چڈی پہن کے آ جائے، اپنی ٹیم سے بالکل ہٹ کے آ جائے، اس کو گھسنے دیں گے اندر؟ نہیں گھسنے دیں گے، فیلڈ میں نہیں آنے دیں گے۔ باہر تو کچھ بھی کرتا رہے، جب فیلڈ میں آئے گا تو تجھے اجازت نہیں ہوگی کرنے کی۔ تو بھائی تیرا باپ سنی، تیرا دادا سنی، وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، تو پتہ نہیں کہاں سے کون سی جرسی پہن کے آ گیا، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ رسول نے طریقہ نماز کا بتایا ہے، جو تمہارے باپ دادا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس طریقے پر قائم رہو میرے بھائیوں۔ کیوں تم ادھر ادھر منہ مار کے اپنی جو تھوڑی بہت نماز ہے اس کو بھی برباد کرتے ہو؟ تم اپنا یہ تھوڑا سا دکھا کر تم ایسے پوری، اب جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن بھی تکبیر ہوتی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، 2-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اور ہم ٹھیک ہیں، باقی ساری مسجد جاہلوں کا ٹولہ بیٹھا ہے۔
ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اور امام جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے، نہیں جانتا بھائی، تو بہت بڑا ترم خان ہے. تو بھائی جب امام جانتا ہی نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے؟ وہ تو تیرے سے علم میں کم ہوا نا، پھر تو اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ اپنی نماز برباد. تو پتہ چلا نہ آ کے کچھ ملا نہ جا کے کچھ ملا. تو عقل تو استعمال کرو میرے بھائیوں. جو اس طرح کرتا ہے مجھے اس کی حالت پہ ترس آتا ہے. میں بولتا ہوں یار دیکھو، جو تھوڑی بہت نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے نا، وہ بھی مٹی کر دی، وہ بھی برباد کر دی. کھڑے ہونے کی صرف ایک صورت ہوتی، وہ یہ کہ تکبیر کے وقت اگر امام بھی کھڑا ہوا ہے تو اب اس کی کو دیکھتے ہوئے سب لوگ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر امام بیٹھا ہوا ہے، تکبیر ہوگی تو جب تک امام کھڑا نہیں ہوتا تب تک مقتدی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بچے میرے بیٹھے ہیں سارے دیکھتے ہوں گے، جب تکبیر ہوتی میں وہاں سے آ رہا تو وہیں بیٹھ جاتا ہوں. کون کون دیکھتا ہے مجھے اس طرح کرتے ہوئے؟ بتاؤ. دیکھتے ہو نا آپ لوگ کہ میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے میں فوراً بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ تکبیر بیٹھ کے سننے کا حکم ہے. حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اب اٹھ کے جاؤ. حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اب اٹھ کر جاؤ. تمہیں بلایا گیا نہیں، تم پہلے جا کے کھڑے ہو گئے. تم تکبیر کے الفاظ پہ غور تو کرو. پہلے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں بلا رہا. غور کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ اللہ کی کبریائی بتا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. نماز کے لیے نہیں بلا رہا ابھی. غور کرو، نماز کے لیے نہیں بلا رہا ابھی. وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز کے لیے نہیں بلا رہا ابھی بھی، وہ محمد کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ اب آ جاؤ نماز کی طرف، اب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، صف درست کر لو. کوئی ان سے نماز تکبیر کا ترجمہ ہی پوچھ کے دیکھ لے، پتہ چلے بغلے جھانکیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ارے جب تمہیں دین کی باریکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو اپنی کیوں چلاتے ہو یار؟ کیوں اپنے نمازوں عبادتوں کو برباد کرتے ہو؟ جو تمہارے باپ دادا نے تمہیں نمازیں سکھائیں وہ تم سے بہتر جانتے تھے یار. تم 4 دن 40 دن کہیں سے گزار کے آگے اور پھر سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے علامہ فہامہ بن گئے. نہیں بھائی نہیں، 40 دنوں سے کچھ نہیں بنتا. لوگوں نے 10 12 سال گزارے ہیں دارالعلوم میں، تب جا کر وہ مصلیوں کے قابل بنتے ہیں، تلاوت قرآن کے قابل بنتے ہیں. تب جا کے تمہیں سورہ فاتحہ کے بعد تیسری چوتھی سورت ہی نہیں آتی اور تم کہتے ہو جی امام کو کچھ نہیں آتا، وہ تو ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں. کوئی کچھ نہیں جانتا میرے بھائی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنے ہو میں ہو اتنے میں ہی رہنا چاہیے. اسی میں بہتری ہے کہ جو ان چیزوں سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ سوائے بربادی کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دین دیا ہے، دین سکھایا ہے، نماز کے طریقے سکھائے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، جب بھی اذان ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ، ہمارے والد صاحب بالکل ایک ان پڑھ آدمی تھے، کوئی عالم نہیں تھے. میری والدہ 2-4 کلاسیں پڑھی ہوئی تھی، بالکل عام سی عورت، گھریلو خاتون. لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی اور جب بھی مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمارے والد، ہماری والدہ اپنی آنکھوں پر اپنے انگوٹھوں کو رکھتے تھے، چومتے تھے اور آنکھوں سے لگا کر کہتے تھے صدقے یا رسول اللہ. انہیں عربی نہیں آتی تھی نا، وہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. لیکن اتنا تو پتہ تھا نا کہ اپنی زبان میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو وہ کہتے تھے صدقے یا رسول اللہ، یعنی میں قربان آپ پہ اللہ کے رسول. ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا والد والدہ جب بھی اشہد ان محمدن کا ذکر آتا ہے ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے اور محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا دیتے ہیں اور آگے سے یہ جملہ بولتے ہیں. خود بخود ہمارے دلوں میں یہ چیزیں آ گئی اور الحمدللہ آج وہ چلی ہوئی ہیں. کسی کا باپ بھی ہمارے سے عادت نہیں چھڑوا سکتا. آئے تو صحیح ذرا
اور بڑے سے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی صدی کا بہت بڑا فہامہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہوگا ضرور لیکن نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا سب سے بڑا ترم خان، لیکن نبی کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوگی، جب ہی وہ کہتا ہوگا کہ نبی کے نام پر انگوٹھے مت چھو۔ ہوتا رہے علامہ فہامہ، اپنے گھر میں ہو، ہمیں کوئی علامہ فہامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی کی محبت تمہارے سینوں میں نہ ڈال سکے، جو نبی کے عشق تمہارے سینوں میں نہ ڈال سکے، وہ علامہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کی محبت نہ ڈال سکے، جو ولیوں کی محبت تمہارے سینے میں نہ ڈال سکے، وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہو سکتا، ہاں شیطان کا پجاری ضرور ہو سکتا ہے، شیطان کا شاگرد چیلا ضرور ہو سکتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ جو بھی لگتا ہو، ہماری بلا سے۔ ہمیں تو صرف عشق رسول سے مطلب ہے، ہمیں تو صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے مطلب ہے۔ جو یہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو نہیں پڑھنے والا ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ سے دور ہے ہمارے لیے دفعہ دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات کہیں آئے نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کی اس مبارک رات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو بھی نفل آپ پڑھ سکیں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اگر ہمت ہو، گرمی اگرچہ زیادہ ہے، ہمت ہو تو روزہ رکھ لیں۔ اگر روزہ نہ رکھ سکے، ہمت نہ ہو، روزہ نہ رکھ سکے، کوئی بات نہیں، نہ رکھیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ کس نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، کس نمازی بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے فلاں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، اس سے یہ کہہ دیں بھائی آپ کا روزہ میں افطار کرواؤں گا، آپ کا روزہ میں افطار کرواؤں گا، میں آپ کو ایک دو کیلے، ایک دو سیب، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دوں گا تاکہ مجھے بھی روزے کا ثواب۔ یہ کر سکتے، یہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پر آئے تو وہ تو کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، ایسا کر لو، کسی کا روزہ کھلوا لو، مسجد میں بلا لو اس کو کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے گا، میں گھر سے آپ کے لیے پھل ول کاٹ کے شربت بنا کے لے آؤں گا تاکہ ہمیں بھی روزے کا ثواب ملے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح قبرستان بھی جایا جاتا ہے، ابھی رات میں بھی لوگ جاتے ہیں، دن میں بھی جاتے ہیں، تو آپ ایسے ٹائم پہ جائیے کہ جب رش نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک عجیب و غریب دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، عورتیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں قبرستان میں، رش اتنی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا مل رہا ہوتا ہے، چھل رہا ہوتا ہے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، کندھے ایک دوسرے کو لگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ قبرستان بالکل نہ جائیں۔ قبرستان جائیں جب یہ رش چھٹ جائے، جب آپ اکیلے میں آرام سے آ جا سکیں، ورنہ نہ آپ کچھ پڑھ سکیں گے، نہ آپ اپنے مرحومین کی زیارت کر سکیں گے۔ تو اس لیے ایسے وقت میں جائیں جب یہ رش نہ ہو، اور خواتین وغیرہ اگر میری بات سن رہی ہیں تو قبرستان بالکل نہ جائیں، اور خاص طور پہ ان راتوں میں تو بالکل ہی نہ جائیں، کیونکہ یہاں مردوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، رش ہوتی ہے۔ اب عورتوں کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے نا بھائی۔ اب یہ رنچھوڑ لائن کی مارکیٹ تو ہے نہیں کہ تم اپنی پسند کی چیزیں لے رہو، بھلے جتنے بھی مرد گھسے پڑے ٹھیک ہے، نہیں، وہ قبرستان ہے، وہاں تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ وہاں سے کوئی مردہ نکل کے بھاگ جائے گا، تم بولو بھی وہ اب میں کیا کروں، جس کو فاتحہ پڑھوں تو چلا گیا، اس نے تو ساری قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ تو اس لیے قبرستان عورتوں کو کوشش کریں کہ نہ جانے دیں، بالکل نہ جانے دیں ان راتوں میں۔ خاص طور پر مرد ضرور جائیں، اپنے بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب جو بھی دنیا سے فارغ ہو گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، ان کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، جو آپ تلاوت کر سکتے ہوں، درود پڑھ سکتے ہوں، ذکر کر سکتے ہوں، ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ کے ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف 15 دن رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے۔ اللہ تعالیٰ سے زندگی کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے، کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان دیکھنا نصیب ہے۔ ورنہ ہمارے کتنے ہی بھائی، ابھی ہمارے حاجی شیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہمارے اچھے نمازی، بہت اچھے نمازی، بہت اچھا انسان، نمازی، پرہیزگار آدمی، دل کی تکلیف کے باوجود بھی جتنے ان سے ہمت ہوتی تھی مسجد میں نماز کے لیے آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اپنی تکلیفوں کے باوجود بھی مسجد میں حاضری کی اپنی بنائے رکھتے ہیں۔ اور مسجد کی حاضری میرے بھائیوں بڑی ضروری ہے۔
مسجد کی حاضری بڑی ضروری ہے. یہ مختلف پوسٹیں آتی رہتی ہیں نا، فیس بک پہ آتی رہتی ہیں یا واٹس ایپ پہ آتی رہتی ہیں، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر، لیکن جو کام کی ہوتی ہے میں سنبھال لیتا ہوں، باقی سب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو اس میں سے ایک پوسٹ آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری پوسٹ، بڑی زبردست پوسٹ، ایسا ٹھک کر کے دل کو جا کے لگی. میں نے کہا واہ، جس نے بھی لکھی ہے بہت زبردست بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاضری ضروری ہے، مسجد کی حاضری ضروری ہے، مسجد میں حاضر ضرور ہو، ضرور مسجد میں حاضر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ کالج میں ہوتا ہے یا اسکول میں ہوتا ہے، جو پابندی سے اٹینڈنس لگاتا رہتا ہے تو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی اسکول کالج کا کسی کو تجربہ ہو اور جس کی اٹینڈنس ریکارڈ خراب ہو، اس کو امتحان میں نہیں بٹھایا جاتا. چل بھاگ یہاں سے، ہے کہ نہیں؟ جو جانتا ہے اس چیز کو، حاضری ضروری ہے. پھر جس کو امتحان میں بٹھا دیا جاتا ہے، جب اس کا پرچہ آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا، کوئی فرسٹ ڈویژن آتا ہے، کوئی سیکنڈ ڈویژن آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، کوئی 10th پہ آتا ہے، کوئی 15 پہ آتا ہے، یہاں تک کہ 100 95 90 80 85 70 75 60 65 55 کرتے کرتے 33% تک کے آدمی کو پاس کر دیا جاتا. امتحان میں بیٹھا تھا، کس وجہ سے بیٹھا تھا؟ پابندی سے حاضری لگاتا تھا، اس کا اٹینڈنس ریکارڈ مکمل تھا، تو اس کو رعایتی نمبر بھی دے کر پاس کر دیا جاتا ہے، پروموٹ کر دیا جاتا ہے. ارے دنیا کا یہ نظام ہے کہ اس طرح جو پابندی سے آ رہا ہو، اگر امتحان میں تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو جائے تو پروموٹ کر کے اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ مسجد کی حاضری، بے شک ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہوگی، لیکن مسجد کی حاضری پابندی سے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تم کہہ سکو گے مولا جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا تھا تیرے گھر میں آ جاتا تھا، جب بھی حی علی الصلاۃ سنتا تھا تیرے گھر میں آ جاتا تھا. مولا تیرے گھر سے کبھی بھاگا نہیں، تیرے گھر کو کبھی چھوڑا نہیں، میں نے ہر نماز میں نے تیرے گھر میں پڑھی تھی. مولا مجھ پہ کرم فرمانا، تجھے کچھ سمجھ کر، تجھے کچھ جان کر ہی تو میں تیرے گھر پہ آیا کرتا تھا، تیرے در پہ آیا کرتا تھا مولا. تو جب ایک دنیا کا پرنسپل، ایک ایگزامنر پروموٹ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو رب تو ہے ہی بخشنے والا، رب تو ہے ہی نکتہ داں، رب تو ہے ہی رحمتیں اور بخششیں بانٹنے والا. وہ کتنا کرم فرمائے. تو اس حاضری کو میرے بھائیوں کبھی بھی ایبسنٹ میں تبدیل مت، مسجد کی حاضری کو لازمی بنا کے، لازمی بنا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے لیے تو 2 باتیں ہی کافی ہوتی ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تو پوری رات بھی نہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ
جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جب دم واپسی ہو یا اللہ نب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام 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 خیریت سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر بیٹا خیر پتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم خیریت سے